عراقی تھا، وہ اپنے دوست کو کہا کہ چل مشی پہ چلتے ہیں. اس نے کہا اتنی گرمی ہے بھائی، میں پاگل نہیں ہوں، چلو تم لوگوں کی طرح. کہا چل کے تو دیکھ، بڑا راستہ پیارا ہے، نعمت کا راستہ. کہا نہیں نہیں، میں دکان تک پیدل نہیں جاتا، اور 80 کلومیٹر کا تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے بھائی، اتنی گرمیوں میں بچے لے کے تم لوگ پیدل چل رہے ہو، میں نہیں چلتا. مولا کیا فرماتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی لا، راہ پہ لا. وہب کو لایا وہب بنا، زہیر کو لایا زہیر بنا، ہر کو لایا ہر بنا نا. تھوڑی دیر کے لیے سفر ہے. دوست ہیں آپ کے، اتنے کسی دوست کو فرش عذاب پہ لاؤ بھائی، چلتے ہیں آدھا گھنٹہ، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پوری دنیا تم نے گھوم لی، نواز رسول کی خبر کو دیکھ کر آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ایک بار لے جاؤ، پھر آگے کام حسین ابن علی کا کام ہے، کیونکہ فطرت کا راستہ ہے نا عشق کا. اس نے اپنے دوست کو فورس کیا کہ میں نہیں آتا. اب اسے پتا تھا میرے دوست کی کمزوری ہے ایک، وہ کمزوری ہے شکم پرستی. کہ دیکھ اس راستے پہ کھانے بڑے ملتے ہیں، پوری بغداد کے ہوٹل بھی گھوم لو، اتنے کھانے نہیں ہوں گے. کہیں میٹھا، کہیں لسی، کہیں شربت، کہیں پانی، کہیں گوشت، کہیں مچھی، ہر چیز مل رہی ہے. اس نے کہا اتنا کھانا کہاں؟ کہا تھوڑی دیر چل. کہا ٹھیک ہے، اگر کھانا ہے تو چلتا ہوں. جہاں چاول کا دانہ وہاں آدمی کا آنا. آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی، پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں آج. تو لایا. کہ چلا اس نے کبھی اس موقف سے کھانا، کبھی اس موقف سے کھانا، کبھی اس موقف سے کھانا. 2-3 گھنٹے چلا. کہ بھائی اب راستہ تو بڑا اچھا ہے، کھانے تو بڑے اچھے ملتے ہیں، خدمت بڑی ہو رہی ہے آپ کے راستے میں، ٹھیک ہے اب میں واپس چلوں. اب اس کی کوشش ہے تھوڑی دیر اور روکوں اس. کہ دیکھو بھی رات ہو گئی، یہ گرمی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ موقف پہ چلتے ہیں، ایسے ہی چل رہا ہے، بسترے پڑے ہوئے ہیں، سوتے ہیں. کہ نہیں بھائی میں گھر جاتا ہوں. کہ دیکھو دیر ہو گئی ہے، یہیں رک جاؤ. کہ کھانا بہت کھا لیا، مجھے جانے دو. کہ دیکھو اس موقف کا ناشتہ بڑا مشہور ہے. کہ سچ میں؟ کہاں دیکھ نہیں رہے اتنی بھیڑ ہے اس موقف میں؟ ہاں، ناشتہ بڑا اچھا ہے یہاں کا. کہا ٹھیک ہے، دیکھ میں ناشتہ کھا کے پھر صبح ٹھنڈی ہوا میں واپس چلا جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے چلا جا، میں خود تمہیں چھوڑنے آؤں گا. اب اس نے اپنا کام کر دیا. جتنی دیر ہے میں اسے حسین کے راستے پہ چلاؤں، شاید ہر بن جائے. کہتے رات کو سو گیا. اب یہ جوان کہتا ہے جو آیا تھا، کہتے رات کو سو گیا، گویا اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، اٹھو اٹھو. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہ جلدی اٹھیں. میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیوں اٹھا رہے ہو آدھی رات کو؟ کہا اٹھو، ابا عبداللہ الحسین آ رہے ہیں، امام حسین. میں نے دیکھا لوگ اٹھ رہے ہیں، اور امام حسین کو میں نے دیکھا آ رہے ہیں، ساتھ میں 2 نورانی چہرے ہیں، شاید ایک علی اکبر ہے، حضرت عباس ہے. کہتے آگے آ رہے ہیں، اور ایک ایک بندہ جو اٹھ رہا ہے یا کسی کے کمبل اٹھا کے امام حسین عباس کو کریں، اس کا نام لکھ، یہ میرے راستے کا مسافر ہے. ایک ایک کا نام لکھنے کے لیے آئے ہیں. کوئی سو رہا ہے، اس کا کمبل اٹھا رہے ہیں، کسی کی چادر اٹھا رہے ہیں، کوئی سلام کر رہا ہے، نام لکھواتے جا رہے ہیں. کہہ رہے اب میں نے دیکھا مجھ تک بھی آئیں گے، لیکن شرمندگی سے میں اپنا سر جھکائے کھڑا تھا، دعا کر رہا تھا بس حسین کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑے، کیونکہ میں یہاں کھانا کھانے آیا تھا. اب اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوس رہا تھا، کاش تو بھی اس راستے پہ چلتا، آج حسین تیرا نام بھی لکھتے. کہتا ہے کرتے کرتے میرے سامنے آئے، سر جھکا ہوا. کہ جوان تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا ابا عبداللہ، معذرت کے ساتھ میں مسافر نہیں ہوں اس راستے کا، میں کھانے کی نیت سے آیا تھا. فرمایا عباس اس کا نام بھی لے، کھانا بھی میرے راستے پہ کھایا تھا نا. کہا یہ کہا اور میری آنکھ نیند سے کھلی، زار و قطار رو رہا ہوں. دوست اٹھا، کیا ہوا؟ کب ابھی ناشتہ کرتے، نماز کا وقت ہے، آپ کو چھوڑ کے آ تو رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے نہیں رہا کہ مجھے چھوڑ کے آؤ گے، ابھی تم بھی چھوڑ کے آؤ گے، میں جانے کے لیے تیار نہیں. اب میں سیدھا حسین کی کربلا تک پیدل چل کے جاؤں گا، کیونکہ حسین نے میرا نام لکھ لیا ہے. یہ راستہ عشق کا راستہ ہے میرے عزیز. فرمائے تو مرنے کے بعد تجھے احساس ہوگا کہ جتنا وقت تم نے ابا عبداللہ الحسین کو دیا، اس سے تمہاری آخرت کیا بنی. تبھی مقام شیعہ یہ ہے، فرمایا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کا عزادار جنت میں نہیں جاتا.